میں لوگوں کے عیب اللہ کی مخلوق کے عیب چھپا لوں گا. واہ کیا اور کون چھپاتا ہے؟ جی جو اللہ کے راز ہے. نہیں یہ عیب کون چھپاتا ہے جی؟ جی ماشاءاللہ یہ کس کی صفت ہے؟ جی اللہ بے شک. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. دیوے دیس نکال. لاکھ نگاہ لاکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون. اور حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو قریب کر کے میرا رب پوچھے گا تو نے فلاں گناہ کیا تھا فلاں کیا تھا فلاں کیا تھا فلاں کیا تھا فلاں کیا تھا. وہ بولے گا کیا تھا. اللہ فرمائے گا میں نے پردے ڈال کے رکھے تھے یا اللہ ڈال کے رکھے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں جا میری رحمت کے صدقے آج بھی چلا جا. اتنا ستار العیوب ہے اتنا. روز کرتے ہیں نا جی میں بھی اور آپ بھی. اور میں دن کو کنجا کے علاقے میں بیان کر رہا تھا کوئی تھوڑا سا اس کا بھی عیاء کرے نا جی. تھوڑا سا تو عیاء کرے نا جی. دیکھیں باپ دیکھے تو گناہ نہیں کرتے, بھائی دیکھے تو گناہ نہیں کرنا. بہن دیکھے ماں دیکھے دوست دیکھے پڑوسی دیکھے کوئی بھی دیکھے گناہ یار وہ ویکھ رہا ہے وہ ویکھ رہا ہے. یارو ویکھدا پہ گناہ کرن دے کی آکھے دا ایک عیاء نہیں تے ادھا ہی نہیں. پھر گل تین دی ہے نا جی. حضرت منو ویکھن تے میں نماز خشوع نال پڑھاں, جی 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 شادی ویکھن تے میں نماز اپنی لمبی کر لاں, جس ویلے کوئی نہ ویکھے تے جلدی جلدی پڑھ کے نکل جا. یہ مطلب خیال ادھر نہیں گیا. حضور سے پوچھا گیا احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان کی پہلی حالت یہ ہے کہ تو اسے دیکھ رہا ہو. تو اسے دیکھ رہا ہو. اور اگر یہ کیفیت تجھے نہ ملے تو پھر اتنی کیفیت اپنے اوپر وارد کر کہ وہ تجھے. وہ تجھے دیکھ رہا ہے. علی سے کسی نے پوچھا تھا نا جناب علی سے جی بے شک. جسے سجدہ کرتے اسے دیکھا ہے؟ فرمایا علی اس وقت سجدہ کرتا ہی نہیں ہے اس وقت تک. ساری نہیں. جی اس وقت تک کس وقت تک؟ اسے دیکھ. ہائے تیرے سجدوں پہ قربان, تیرے سجدوں پہ قربان ہو جائیں, تیری بندگی پہ قربان ہو جائیں, تیری اداؤں پہ قربان ہو جائیں. وہ شخص لا مثال اور بے مثال تھا, اس کی مثال کوئی نہیں ہے اس شخص کی. ہر صحابی اپنے مقام پہ بڑا براء البراء ہے, کوئی شک نہیں. پر کچھ عزتیں اللہ نے حضرت علی کو وہ دی ہیں جو کسی صحابی کے پاس نہیں ہیں, اور کچھ جناب ابو بکر کے پاس ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں, جو کچھ حضرت عمر کے پاس ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں. ہر صحابی حضور کا براء البراء ہے. واللہ یہ لوگوں کی دکانداری چمکانے کے لیے لوگ اپنی اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں. حشر میں پتہ چلے گا حضور کس کے ساتھ ہے. واللہ کا حشر کے دن پتہ چلے گا حضور پتہ چلے گا الحمدللہ. اور قیامت کے دن سنیں ایک ساتھ حضرت ابو بکر ہوں گے. اور شاید یہ جملہ میں آپ کے لیے برکت کے لیے کہہ رہا ہوں, واللہ وہ کیے جو حضرت علی نے کیا ہے, اور وہ سنیے جو رسول اللہ نے سنایا ہے. مدینے کی گلی تھی, مدینے کی گلی میں یہ اشارہ کرنے لگا ہوں, ذرا توجہ کرنا اس طرف. یہ تین اشخاص مدینے کی گلی میں چل رہے ہیں. ادھر والا بھی تھوڑا سا قد میں تھوڑا سا, ادھر والا بھی قد میں تھوڑا سا بڑا تھا. درمیان میں جناب علی پاک تھے. ایک سائیڈ پہ ابو بکر تھے, جناب حضرت عمر تھے, درمیان میں جناب علی پاک تھے. توجہ سے جملہ سنیے گا. حضرت ابو بکر حضرت عمر کو دیکھ کے کہتے ہیں علی ہمارے درمیان ایسی ہے جیسے نون نہیں ہوتی لانا کے اندر, نون لانا کے اندر نون نہیں ہوتی, نون کا نقطہ ایسے ہی علی ہمارے درمیان ہے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں اگر نون نکل جائے تو جانتے ہو نا پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ جانتے ہو اگر نون نکل جائے لانا سے, نون نکل جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ لا. اور لا کا معنی اللہ کی عزت کی قسم جب یہ جملے جناب علی نے کہے نا تو حضرت ابو بکر نے علی کا ہاتھ پکڑا. واللہ میں حدیثیں دکھا سکتا ہوں, جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, چار دفعہ نہیں, کئی مرتبہ میں نے دیکھا ابو بکر جب بھی علی آتے تو ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے, جب بھی علی آتے ان کو چہرے کے دیکھتے رہتے, جب بھی علی آتے ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے. آپ فرماتی ہیں ایک دن میں نے پوچھا ابا جی صحابہ تو دوسرے بھی ہیں. شاید ہی قربان ہو جائیں, اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے, صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, عتیق باپ کے عتیقہ بیٹی.
اور ایسی وہ رب کے محبوب کی محبوبہ بیوی، رب کے محبوب کی محبوبہ بیوی جب آپ پہ تہمت لگائی گئی نا تو آقا کریم حضرت علی کے پاس گئے اور جا کے کہا علی تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں آقا وہ ذات جو ایک درندے کو ایک شام کو آپ کی نالین میں داخل ہو جائے تو پرندے کو کہے جلدی کر نالین اٹھا اس کو الٹا کر، وہ رب گوارہ کرتا ہے کوئی پلیت آپ کے گھر میں داخل ہو؟ وہ رب گوارہ کرے گا کوئی نجس چیز آپ کے قریب بھی آئے، آپ کے گھر میں بھی داخل ہو؟ خدا را بے ادب نہ ہونا، سر جھکا لینا جہاں حضور کی ذات کی باری آئے، حضور کی ذات کی باری آئے سر جھکانا۔ اور میں جو اگلا جملہ کہنے لگا ہوں ٹھہر جائیں وہ جملہ سن کے، اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ۔ اور جناب عمر پاک کو حضرت علی نے کہا عاد نہیں ہوگی، 4 گواہ چاہیے۔ حضرت عمر نے جناب علی کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا عمر ہلاک ہو جاتا، عمر اگر علی نہ ہوتے، اگر علی پاک نہ ہوتے۔ ایک حدیث سنی اور پھر میں واپس لوٹتا ہوں، حضرت علی کی محبت کی طرف واپس لوٹتا ہوں، برکت کے لیے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ویسے میں نے کہہ دیا نا کہ موضوع پھر کبھی بیان ہوگا انشاءاللہ، اور ہوگا اور بڑی تفصیل سے ہوگا اور بڑی۔ 2 لوگوں میں نا جھگڑا پیدا ہو گیا اکمل بھائی، 2 لوگوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا، اور جھگڑا کیا تھا؟ ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ وہ دونوں بیٹھے نہ کھانا شروع کرنے لگے تو ایک تیسرا بندہ گزرا۔ جب تیسرا بندہ گزرا تو انہوں نے کہا آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا لو۔ اب جب اس نے کھانا کھایا نا تو کھانا کھا کے جب چلا تو اس نے 8 درہم دیے۔ جب 8 درہم دیے نا تو وہ 5 والے نے کہا 5 میری تھی، 5 میں رکھ لیتا ہوں، 3 روٹیاں تیری تھی، 3 تم رکھ لو۔ اس نے کہا نہیں 4 دونوں کو لیں گے۔ دو جھگڑ پڑے، جھگڑتے بات جناب علی پاک کے پاس پہنچی۔ علی پاک فرماتے ہیں 3 والے کو 3 رکھ لے ورنہ یہ بھی تمہارا حصہ نہیں ہے، 3 رکھ لے۔ وہ کہتا ہے مجھے ویسے ہی میرے ذوق نے انگڑائی لی، اب 3 ملے نہ ملے علی کا علم تو دیکھے نا کیا ہے، علی کا علم تو دیکھیں نا، فیصلہ تو علی کا دیکھیں کیسے کرتے ہیں۔ فرمایا فیصلہ کریں، مجھے نہیں، مجھے 4 چاہیے، مجھے 4 چاہیے، مجھے 3 نہیں چاہیے۔ علی فرماتے ہیں پھر 3 بھی نہیں ملیں گے۔ کہتے ہیں فیصلہ کریں، ملے نہ ملے دیکھا جائے گا۔ علی پاک فرماتے ہیں اس کی 5 روٹیاں تھی جی، فرمایا تمہاری 3 تھی جی 3، فرمایا ملائیں تو 8 ہو گئیں جی، کھانے والے کتنے تھے 3، فرمایا 8 کو 3 سے ذرا ملٹیپلائی کریں، کتنے ٹکڑے بنے؟ ان کے 24 بنے، فرمایا 24 ٹکڑے بنے، تمہاری 3 تھی تو تمہارے 9 بنے، اس کی 5 تھی تو اس کے 15 بنے، کل 24 تھے تو 9 میں سے 8 تم نے خود کھائے، تمہارا ٹکڑا تو اس نے 1 کھایا، تمہارا ٹکڑا تو اس نے، اب اس کے 15 تھے تو 8 اس نے کھائے، 7 اس کے اس نے کھائے۔ اب لا ادھر واپس کر کے 2 اس کو دیے، فرمایا تو اپنے رستے پہ جا، 1 لے، تم اپنے رستے پہ جا۔ وہ جاتے ہوئے لے کے نا 1 لے کے، اب 2 واپس کر کے بھی وہ خوش تھا اور کہہ رہا تھا میرا پیشوا علی ہے، میرا رہنما علی ہے۔ غصہ نہیں کیا اس نے، غصہ نہیں کیا، او علی تیرے فیصلے پہ قربان جائیں، تیرے علم پر قربان جائیں، تیری بساط علم پر قربان جائیں۔ حضرات عزیز محتشم بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو۔ اب جب حضور کو غسل دیا گیا نا تو دینے والے کون تھے؟ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور اختتام کرنے لگا ہوں، پھر کسی موقع پہ آگے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جناب علی پاک غسل دے رہے ہیں تو حضور کے ان حلقوں پہ جو پانی جمع ہوا نا جی، ان حلقوں پر جو پانی جمع ہوا اور ناف کے اندر جو حلقہ ہے نا اس پہ پانی جمع ہوا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا علی پاک نے اپنے لب لگائے، چوسا اس پانی کو، چوسا اور پی گئے، چوسا اور پی گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی کو غسل پہلا حضور نے دیا، حضور کو جاتے ہوئے غسل علی نے دیا، اور پانی چوس کے نہ لوگوں کو بتایا مت بھول میں رہ جانا، تمہارا مستعمل پانی دوبارہ وضو کے لائق نہیں رہتا، پینا تو دور کی بات، مستعمل پانی دوبارہ غسل کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میرے نبی آپ جیسے نہیں ہیں، میرے نبی آپ جیسے نہیں ہیں، میرے نبی کا جسم اقدس نور علی نور۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں خوشبوؤں کے حلے تھے، بس خوشبوؤں کے حلے تھے، بس خوشبوؤں کے حلے تھے۔ آج میرے نبی دربار اقدس میں ہیں۔ اگلا جملہ سنیے اور اختتام کروں۔ ایسے قبر کی علامت ایسے جی جی میں پڑھ دوں گا شعر پڑھ دوں گا، آپ توجہ رکھیے، میرا اشارہ سمجھیے۔ حضور کے سینہ مبارک کے ساتھ ابو بکر کا سار ہے، ابو بکر کے سینے کے ساتھ حضرت عمر کا سار ہے، اور 3 قبریں اس وقت دربار میں چوتھی بننی ہیں،
चौथी अभी बननी है इसी दरबार में। जी जी कब्र चौथी बननी है, जी बेशक चौथी कब्र इसी दरबार में। बननी है। वो होंगे जनाब हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम। अब सुनिए ना जी, कितना मकाम होगा उन शख्सियात का। हुज़ूर फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र शक होगी, जी मेरी कमर जी फिर हज़रत अबू बकर, फिर उमर, जनाब हज़रत ईसा। एक पास होगा हबीबुल्लाह, दूसरे पास होगा रूहुल्लाह। अब इन दोनों साइडों पे जो दो दरमियान में होंगे, खुदा के लिए, खुदा के लिए ये मोहब्बतें मैं कभी बयान करूँगा।